اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، محترم ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج پھر حاضر خدمت ہے اپنا پروگرام لے کر، جس کا نام کربلا اور آخرت بخیری ہے۔ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں، آپ کے ذہنوں میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ ہم نے اپنے گزشتہ ایپیسوڈ میں دوسرے عامل کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ آخرت بخیری کا دوسرا عامل ہے خدمت والدین۔ جو انسان خدمت والدین کرتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی بخیر ہو جاتی ہے۔ اور میں نے وہیں آپ کی خدمت میں بات پیش کی تھی کہ انسان کوشش کرے کہ والدین کو ناراض نہ کرے اور والدین کی بد دعا نہ لے۔ وہیں آج اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور خاص کر کے والدین کی خدمت میں بات پیش کروں کہ والدین کو بھی اس بات کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دے۔ اس لیے کہ اگر والدین نے بچے کو بد دعائیں دے دی تو میں نے کہا دنیا تو خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک وقت ہے والدہ کے یہاں محبت زیادہ پائی جاتی ہے، ماں کے یہاں محبتیں بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ ماں اگر بد دعا دے تو شاید دل سے نہ دے، کہ وہ تو بس میں یوں ہی کہہ رہی تھی، لیکن خدا نہ کرے کسی کا والد اسے بد دعا دے، اس لیے کہ والد اولاً تو اتنی آسانی سے بد دعا دیتا نہیں، اور اگر دے دے تو پھر انسان کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو سکتی ہے اور انسان مشکلات اور پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تاریخ علماء کو اگر آپ دیکھیں گے، اس میں ایک بڑا نام ہے مشہد میں مولوی قنداری، عالم باعمل ہے، مشہد میں زندگی گزارتے ہیں۔ ایک وقت ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میری پوری زندگی ختم ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک مجھے اللہ نے نعمت اولاد سے نہیں نوازا، میرے یہاں اولاد نہیں ہے، اور میں نے حسن علی نقدکی سے تک ورد لیا، ان سے تک نسخہ لیا، لیکن ان کا نسخہ بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ حسن علی نقدکی بڑے عالم تھے، جن کے نسخوں پر لوگ عمل کر کے اپنے مسائل حل کیا کرتے تھے اور بڑے مجرب نسخے وہ دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ آنے والا شخص کہتا ہے کہ میں نے حسن علی نقدکی سے تک جو ہے وہ نسخہ لے لیا، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا اور میرے ہاں اولاد پیدا نہ ہو سکی۔ آپ کچھ ایسا کریں، آپ کچھ ایسا بتائیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ مجھے اولاد عطا کرے۔ وہ کہتے ہیں مولوی قنداری اس شخص سے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے آخرت میں تمہارے لیے کوئی اچھی چیز رکھی ہوگی،
یہاں اولاد نہیں دیا ہے تو شاید اس کا جبران اللہ آخرت میں کر دے اور آخرت میں تمہیں کوئی اچھی چیز عطا کر دے۔ جب انہوں نے کہا تو وہ شخص چلا گیا۔ وہ شخص تو چلا گیا، لیکن یہ مولوی قنداری کہتے ہیں کہ اس شخص کے پیچھے اس کے والد کی بد دعا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے والد نے اس کے لیے بد دعا کی ہے کہ اللہ اس کی نسل کو منقطع کر دے۔ میں نے کہا ویسے تو والد کسی کو اتنی آسانی سے بد دعا نہیں دیتا، لیکن اگر بد دعا دے دے تو پھر نقصانات بہت زیادہ اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ لہذا والدین کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بد دعا نہ دیں، اور بچوں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے والدین کے دل سے بد دعا نکل جائے۔ آپ نے غور کیا کہ اس کے والد نے اسے بد دعا دی ہے کہ اللہ اس کی نسل کو منقطع کر دے۔ اور ایک حدیث میں ہمارے آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قلۃ نسل وانقطاع، کہ اگر والدین کی بد دعا کسی کی زندگی میں آ جائے تو اس کی نسل آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور منقطع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے غور کیا؟ میں صرف ان باتوں کو آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ والدین جن کی خدمت دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، وہیں اس کے نتیجے میں ان کی بد دعائیں، وہی نتیجے میں ان کی ناراضگی جب دنیا میں اتنی مشکلات کا باعث بن سکتی ہے تو یقیناً آخرت کی مشکلات کا باعث بھی بنے گی، اور جب آخرت کی مشکلات کا باعث بنے گی تو انسان جو ہے وہ آخرت بخیر نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا جو کربلا کا ایک اہم پیغام اور ایک ضروری پیغام ہے کہ انسان آخرت بخیری کے ساتھ دنیا سے جائے، انسان مر جائے تو اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ۔ تو جو شخص جو بچہ اپنے والدین کی اذیتوں کا سبب بن رہا ہے، انہیں ناراض کر رہا ہے، ان کی بد دعائیں لے رہا ہے، جب اس کی دنیا خراب ہے تو یقیناً اس کی موت اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ لہٰذا اسی لیے کا دوسرا عامل خدمت والدین ہے۔ ایک سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہو، اگر کسی نے اپنے والدین کی بد دعا لی ہو، یا اگر کوئی عاق ہو گیا ہو، تو کیا ایسا کرے کہ جس کے ذریعے سے والدین کی بد دعا اس کے لیے اثر انداز نہ ہو، یا عاق جو ہے وہ انسان کا ختم ہو جائے اور واپس اپنے رشتے کی طرف پلٹ کر آئے۔ اب دیکھیں ایک عمل کہ جسے احادیث کے ضمن میں علماء بیان کرتے ہیں کہ جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے والدین زندہ ہے۔ اگر والدین زندہ ہے تو بہت آسان سا فارمولہ ہے کہ انسان جائے اور جانے کے بعد جسے بھی والد یا والدہ کو ناراض کیا ہے ان سے جا کر معافی مانگ لے، ان کے سامنے گڑ گڑائیں، انہیں آمادہ کرے کہ وہ انہیں معاف کر دے۔ تو یہ جن کے والدین باحیات ہیں ان کے لیے تو آسان ہے کہ وہ والدین کی بد دعاؤں کا اثر ان کے اوپر نہ ہو، یا عاق جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو ضرورت اس بات کی کہ خود جائے والدین سے معافی مانگے، انہیں اس بات کے لیے آمادہ کرے کہ وہ انہیں معاف کر دیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کے کہیں نہ کہیں والدین باحیات نہیں ہیں، ان کے ذہن میں بھی خیال آ رہا ہوگا کہ میری والدہ مجھ سے ناراض تھی، میرے والد جو ہے وہ مجھ پر غصہ تھے، یا میرے والد نے مجھے بد دعا دے دی ہے، والدہ نے بد دعا دے دی ہے، لیکن اس کے بعد مشکل یہ ہے کہ میرے والدین مثلاً زندہ نہیں ہیں، میں کیسے اپنے جو ہے والد سے معافی مانگ سکتا ہوں، کیسے جو ہے وہ میں اپنی والدہ سے معافی مانگ سکتا ہوں اور بد دعا کے اثر سے بچ سکتا ہوں، ان کے عاق ہونے سے محفوظ رہ سکتا ہوں۔ میں نے کہا ایک عمل ہے کہ جس کی احادیث میں
اور روایتوں میں بڑی تاکید ہوئی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کو ایسے لگتا ہے کہ اس کے والدین دنیا سے ناراض ہو کر، اس سے ناراض ہو کر گئے ہیں، یا کسی کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کی والدہ نے اس کے لیے بد دعا کیا ہے، اس کے والد نے اس کے لیے بد دعا کیا ہے، یا والدین نے اسے عاق کی ہے، اگر چاہتے ہیں کہ اس کے اثرات ہماری زندگی پر نہ ہوں، ہماری زندگی مشکلات کا سامنا نہ کریں ان بد دعاؤں، ان ناراضگی اور ان غصے کی بنا پر، تو روایت کہتی ہے کہ انسان جمعرات ظہر سے لے کر جمعہ کی ظہر تک، یہ ٹائم ایک گولڈن ٹائم ہے جہاں آسمان سے ملائکہ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ انسان کہ جسے اس بات کا شک یا یقین ہے کہ اس کی والدہ اس سے ناراض ہو کے دنیا سے گئی، یا اس کے والد نے اسے عاق کر دیا ہے، تو ایسا شخص جمعرات کی دوپہر سے لے کر جمعہ کی دوپہر تک قبرستان میں اپنی والدین کی قبر پر جائے، والد کی قبر پر جائے، جس سے بھی اسے ایسا لگتا ہے کہ جو ناراض ہو کر گیا ہے، اور جانے کے بعد ان کے لیے کچھ دعاؤں کی، کچھ سوروں کی تلاوت کریں، وہ کریں سوروں کی اور دعاؤں کی تلاوت کریں۔ ہمارے آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو اس طریقے سے قبرستان میں جا کر دعائیں سورے بھیجتا ہے تو والدین عالم برزخ سے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو وہ دعائیں کرتے ہیں تو بد دعا کا اثر ختم ہو جاتا ہے، عاق کا اثر ختم ہو جاتا ہے، ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، زندگی کی بہاریں واپس پلٹ آتی ہیں۔ وہ کریں تو اگر کسی کی زندگی میں مرحلہ آ جائے کہ والدین ناراض ہو کر دنیا سے گئے ہیں، والدین میں سے کسی نے عاق کر دیا ہے، یا والدین غصے کے ساتھ دنیا سے گئے، تو میں نے کہا جمعرات کے دوپہر سے لے کر جمعہ کی دوپہر تک قبرستان میں والد یا والدہ جو بھی ہے ان کی قبر پر جائے، ایک سورہ پڑھے، کچھ ذکر اور تلاوت کر کے ان کے لیے دعا کرے۔ اور کب تک کرے گا؟ 40 ہفتے، 40 ہفتے وہ جائے اور اس عمل کو بجا لائے، یعنی قبر پر حاضری دے، سورہ کی اور دوسری دعاؤں کی، زیارتوں کی جو ہے وہ تلاوت کرے، اور ان کے لیے ہدیہ بھیجے، ان کے لیے یہ تحفہ بھیجے۔ جب میں نے کہا ہم یہاں سے ان کے لیے تحفہ اور ہدیہ بھیجتے ہیں تو وہ بھی عالم برزخ سے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، پھر بد دعا کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے اور ناراضگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہیں میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ ایک شخص تو ہے کہ جسے لگ رہا ہے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہو کر دنیا سے گئے، والد یا والدہ، یا غصے کے عالم میں گئے ہیں، یا عاق کر کے گئے ہیں، وہ تو اس عمل کو کرے ہی کرے، 40 ہفتے اس عمل کو بجا لائے، جمعرات کی دوپہر سے جمعہ کی دوپہر تک ان کی قبر پر حاضری دے اور سورے اور دعا وغیرہ کی تلاوت کرے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی خدمت کم کی ہے، کاش کہ میرے والدین ہوتے تو میں اور خدمت کرتا، مجھے اس وقت اتنا معلوم نہیں تھا، یا آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو ہاتھوں سے چلی گئی، تو اور میں خدمت نہ کر سکا۔ اگر کسی کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ اس نے کم خدمت، اگرچہ کہ والدین راضی گئے دنیا سے، اگرچہ کہ والدین ناراض نہیں تھے، اگرچہ کہ والدین نے عاق نہیں کیا، لیکن چاہتا وہ یہ ہے کہ اس نے کم خدمت کیا ہے، اور زندہ ہوتے تو اور خدمت کرتا، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ عمل جو آپ کی خدمت میں نے ابھی پیش کیا، اس عمل کو یہ لوگ بھی اگر کرنا شروع کر دے تو ان کی زندگیاں بھی بحال ہو جائے گی اور آخرت بھی سنورتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ 40 ہفتے پورے ہی کرنا ہے، ممکن ہے کہ کوئی 2 ہفتے جائے اس کا مسئلہ حل ہو جائے، 3 ہفتے حاضری دے اس کا مسئلہ حل ہو جائے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جائے
اور جانے کے بعد ان کی قبر پر بیٹھیں، کچھ پڑھے، انہیں تحفہ بھیجے۔ میں نے کہا پانچویں امام کہتے ہیں کہ جب ہم انہیں کچھ بھیجتے ہیں تو عالم برزخ سے وہ بھی ہمارے لیے دعائیں بھیجتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب والدہ دعائیں کریں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ والدین کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول نہ ہوں۔ اور آپ غور کریں کہ جب والدین عالم برزخ سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھیجتے ہیں تو کتنا ان کی بچوں میں خوشحالی اور کتنا ان کے بچوں کی رزق میں برکتیں عطا ہوتی ہے۔ مرحوم حاج اسماعیل آقائے دولابی یہ کہتے ہیں کہ میں تہران کے بازار میں ایک ایسے شخص کو جانتا تھا کہ جس کی رزق کے کیا کہنے، چاہے کتنا ہی بازار مندہ ہو، کتنا ہی لوگوں کے دھندے اور کام کاج ٹھپ پڑے ہوئے ہو، لیکن اس کے رزق میں برابر سے برکت ہوتی تھی، اس کے رزق میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ زیادہ مستحبات نہیں، صرف واجبات ادا کرتا ہے، کوئی ایسا مستحب عمل انجام نہیں دیتا کہ جس کی بنا پر اتنا رزق خدا اسے عطا کر رہا ہو اور اس کے رزق میں اتنی برکت ہو۔ وہ کہتے ہیں حاج آقائی اسماعیل دولابی کہ ایک بار میں نے اس سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے والدین باحیات ہے کہ نہیں ہیں؟ اس نے کہا تقریباً 20 سال ہو گئے میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ توجہ کریں، حاج آقا اسماعیل دولابی کہتے ہیں کہ پھر تم اپنے والد کی ملاقات کے لیے قبرستان میں ان کی قبر پر جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ تو یہ کہتا ہے کہ ہاں، میں ہر مہینے ایک بار اپنے والد کی قبر پر جاتا ہوں اور مفصل تفصیل کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، ان کے لیے نمازیں پڑھتا ہوں، ان کے لیے تلاوتیں کیا کرتا ہوں۔ حاج آقا دولابی کہتے ہیں کہ میں نے دل کے دل میں سوچا کہ تم مہینے میں ایک بار جاتے ہو تو خدا تم پر اتنا مہربان ہے، خدا تمہیں اتنی کثرت سے رزق دیتا ہے، اگر ہر ہفتے جاؤ گے تو اتنا رزق دے گا کہ جمع نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن حاج آقا اسماعیل دولابی کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے اپنے دل میں کہی، اس سے نہیں کہی، اس لیے کہ میں ڈر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کثرت نعمت اس کی زندگی کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے۔ اس خوف سے میں نے اس کے سامنے بات نہیں کی کہ مہینے میں ایک بار جاتے ہو تو خدا اتنا رزق دیتا ہے، اگر سال بھر اس طریقے سے ہر ہفتے جاتے رہو گے تو خدا اتنا نوازے گا کہ تم جمع نہیں کر سکتے۔ آپ غور کریں، جب ہم عالم برزخ میں والدین کے لیے ہدیہ بھیجتے ہیں تو پھر یقیناً والدین بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب دعائیں کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کیسے رزق میں برکت، زندگی میں جو ہے وہ خوشحالی آ جاتی ہے۔ اور میں نے کہا نا، خوشحالی نہ صرف دنیا سنورتی ہے بلکہ آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک آیت قرآن کی احترام والدین، خدمت والدین کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 83، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد اور میثاق لے لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت مت کرو سوائے اللہ کے، اس کے بعد وبالوالدین احسانہ، اور احسان کرو والدین کے ساتھ۔ آپ غور کریں، مرحوم شیخ طوسی تفسیر تبیان بیان کرتے ہیں کہ بہترین بندگی یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کی خدمت کرے، انسان اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ دیکھیے آیت پہ غور کریے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، وہ عبادت نہ کرے سوائے اللہ کی،
وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ احسان کرے۔ تو کسی کے ذہن میں سوال آئے گا نا کہ اللہ کی بہترین بندگی کیا ہے، تو قرآن خود آگے آیت کہہ رہی ہے وبالوالدین احسانہ، یعنی بہترین بندگی، بہترین عمل اگر خدا کی بارگاہ میں کچھ ہے تو وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کتنا اہم موضوع ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، اچھے انداز سے جو ہے ان کے ساتھ پیش آئے اور ان کی بد دعا اور ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ کچھ گفتگو اس موضوع میں اور آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں، اس لیے کہ ہمیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ کہاں سے ثابت ہے کہ خدمت والدین جو ہے وہ آخرت بخیری کا سبب بنتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین۔